تاریخ کا وہ بلند ترین مینار جسے بنانے کا مقصد خدا سے جنگ کرنا تھا، لیکن جنہوں نے اسے تعمیر کیا ان لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ اس مینار کے اندر ایسی کون سی خفیہ چیز دفن تھی جس کی تلاش 19ویں صدی میں فری میسنری کر رہی تھی؟ کیا اس مینار کی کوئی کڑی آج کی پراسراریت سے جڑی ہوئی ہے؟ پیارے دوستو، عراق کا شہر بابل سومیری، عیسائی، یہودی اور مسلمانوں کی تاریخ کا عظیم صد باب رہا ہے۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عراق کے مقام ار پر پیدا ہوئے۔ بابل ہی بخت نصر کا دارالخلافہ رہا، جہاں اس نے یہودیوں کو غلام اور قیدی کی حیثیت سے لایا اور ایک لمبے عرصے تک انہیں اسیر رکھا۔ اس قدیم تہذیب کا صدر مقام اسیریا تھا، یہیں سے بابل اور نینوا کی تہذیب پروان چڑھی۔ عراق کے ریت کے ٹیلے کے نیچے آج بھی قدیم تہذیبیں دفن ہیں، جن کی دریافت نے انسانوں کو آج حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ آج ان کھنڈرات کے ملنے کی وجہ سے ماہرین نے سومیری تہذیب کو اس دنیا کی قدیم ترین تہذیب لکھا ہے۔ شہر بابل کے کھنڈرات، میل کے نوادرات، زیورات، آشوری بادشاہوں کی حنود شدہ لاشیں، ان کے دفن کیے گئے جواہرات، بابل کا کنواں، بابل کا مشہور زمانہ قبالہ جادو اس تاریخی شہر کو مزید پراسرار بناتے ہیں۔ انہی پراسرار اور تاریخی عمارات میں بابل کا مینار سر فہرست ہے۔ بابل کا مینار سومیری تہذیب کی قدیم ترین عمارتوں میں سب سے اونچا ہے۔ اس کو کون سے بادشاہ نے اور کس صدی میں تعمیر کروایا، اس کے متعلق تاریخ مکمل طور پر خاموش نظر آتی ہے، لیکن باقی دنیا کے مذاہب کی کتابوں میں اس کے متعلق بہت ساری کہانیاں وجود میں آئیں۔ یہ تمام کتابیں اس مینار کو انسان کے غرور سے جوڑتی ہیں اور اس کی تباہی کا سب سے بڑا سبب سمجھتی ہیں۔ نمرود وہی بادشاہ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت حق دی تھی، اور اس نے غرور و تکبر میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ عہد نامہ قدیم کے باب پیدائش میں بابل کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے انسانی آبادی بڑھی، ان کے بچے ہوئے اور آگے ان کی بھی اولادیں ہوئی، ان کے سینکڑوں بچے پیدا ہوئے۔ زمین میں بہت سارے لوگ ہو گئے اور سب لوگ ایک ہی زبان بولتے تھے۔ حضرت نوح کے بیٹے حام کے خاندان میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام نمرود رکھا گیا۔ وہ ایک قوی ہیکل اور جری بہادر شخص تھا۔ وہ صغار، بابل اور ار کے علاقوں کا بادشاہ مقرر ہوا۔ نمرود ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا اور جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا۔ وہ پہلا انسان تھا جس نے خود کو رب کہلوایا اور خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا۔ نمرود لائن نے اپنی سگی بہن سے نکاح کیا، جس کا نام تاریخی کتابوں میں ایسٹر ہے۔ یہ وہی ایسٹر ہے پیارے دوستو جس کی یوم پیدائش پر عیسائی جہالت کی بنیاد پر آج بھی مناتے نظر آتے ہیں۔ نمرود کی حرکتوں کی وجہ سے خدا نمرود سے اب سخت ناراض رہنے لگا۔ نمرود یہ چاہتا تھا کہ سارے لوگ ایک ہی جگہ پر آباد ہو جائیں تاکہ وہ ان پر ایک ساتھ ہی حکمرانی کر سکے۔ اس لیے اس نے لوگوں سے کہا کہ ایک شہر بناؤ اور اس میں ایک بہت بڑا سا مینار بناؤ، لیکن خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ سارے لوگ ایک ہی جگہ پر پڑے رہیں۔ اللہ تو چاہتا تھا کہ لوگ ساری دنیا میں پھیل جائیں، لیکن لوگوں نے خدا کی بات نہ مانی۔ انہوں نے نمرود کی بات مانی اور انہوں نے کہا کہ آؤ ایک شہر بسائیں اور اس میں ایک بلند مینار بنوائیں جس کی چوٹی آسمان جتنی اونچی ہو۔ نمرود یہ چاہتا تھا کہ اس مینار کو دیکھ کر لوگ اس کی تعریف کریں۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کو بلند سمجھے یا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے۔ لہذا اللہ نے اس پر اچانک ایک قسم کا عذاب نازل کیا جو بہت ہی الگ تھا۔ وہ سب لوگ اچانک سے الگ الگ زبانیں بولنے لگے۔ جب وہ بات کرنا چاہتے تو خود ہی ان کی زبان الگ الگ بولنا شروع کر دیتی۔ وہ لوگ ایک دوسرے کی بات کو اب سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ شہر میں عجیب قسم کی گڑبڑ مچ گئی۔ شہر کا سارا نظام درم برم ہو گیا، اس لیے ان کے شہر کا نام بابل رکھا گیا۔ معزز دوستو، بابل کا مطلب ہی ہے گڑبڑ۔ اب مینار کا کام روک دیا گیا اور بابل شہر کو چھوڑ دیا گیا۔ وہ لوگ جو ایک طرح کی زبانیں بولنے لگے تھے وہ ایک جگہ پر آباد ہو گئے۔ اس طرح بہت سارے قبیلے الگ الگ جگہوں پر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ مینار بابل اس زمانے کا مقدس ترین مینار سمجھا جاتا تھا۔
یہ مینار ایک وسیع احاطے پر تھا۔ اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے معبد تھے جن میں بت رکھے ہوتے تھے۔ مینار پر ہر سمت 228 فٹ اونچا تھا اور اس مینار کی چوٹی پر 48 فٹ کی ایک عبادت گاہ تھی جس میں مردوب دیوتا کا ایک بت ہیرے اور جواہرات سے آسائش ہو کر پڑا رہتا تھا۔ عبادت گاہ کی دیواروں پر سونے کی پتریاں جڑی تھی جسے نیلے رنگ کے روغنی اینٹوں سے مرصع کیا گیا تھا۔ جب مینار کے اوپر دھوپ پڑتی تو پورا شہر منعکس ہو کر جگمگا اٹھتا۔ بابل کے اس مینار کا ذکر عبرانی اور عیسائی دونوں صحیفوں میں موجود ہے۔ عیسائی صحیفوں میں بابل کو شریر شہر کے طور پر استعمال کیا گیا جو برائی، فسق و فجور، زنا کا مرکز تھا۔ شہر کے مرکزی چوک میں جادوگروں، ساحروں کی دکانیں ہوا کرتی تھی جو اس بات کو ظاہر کرتی تھی کہ بائبل کے لوگ کس قدر طلسماتی اور جادوئی طاقت استعمال کرتے ہیں۔ شام ہوتے اس شہر کے بازار قندیلوں سے جگمگا اٹھتے اور مینارے بائبل سے ایسی روشنی منعکس ہوتی کہ شہر کے گلی کوچے روشن ہو جاتے۔ ان چوراہوں میں رات کے وقت ہزاروں عورتیں راہگیروں کی دل جوئی کا سامان بنتی۔ بائبل کے لوگ بت پرست اور مشرک تھے۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا مردوب کہلاتا تھا۔ اورانی اور بے حیائی بائبل میں اس قدر عام تھی کہ دیوتاؤں کے مندر دراصل فحاشی کے اڈے ہوا کرتے تھے جہاں پر کنواری لڑکیاں اپنی دوشیزگی کا عطیہ پیش کرتی۔ تاریخی لحاظ میں یہ مینار بابل بخت نصر کے دور تک اپنی اصلی حالت میں قائم رہا، جبکہ بہت سے مورخین اسے ایک رصد گاہ بھی خیال کرتے تھے جہاں سے کائنات میں پھیلے ہوئے اجرام فلکی پر نظر رکھی جا سکے۔ ماہرین آثار کا ماننا ہے کہ یہ مینار اتنا اونچا نہیں تھا کہ جس پر چڑھ کر آسمان کو چھوا جا سکے، اور اتنا اونچا مینار بنانا کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ تلمود، تبوک اور جیسن اور بائبلی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مینار کو بنانے میں ابلیس نے نمرود کی مدد کی تھی، اور ابلیس نے ہی نمرود اور اس کے جادوگروں کو وہ جادو سکھایا تھا جس کی مدد سے وہ آسمان پر چڑھتے تھے۔ لیکن چونکہ خدا آسمان پر کسی کو اپنی اجازت کے بغیر چڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتا، لہذا لوسیفر یعنی ابلیس نے قوم نمرود کو دھوکے میں ڈال دیا جس کا شکار ہو کر وہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ پیارے دوستو، دراصل نمرود کے وہ ساحر اور جادوگر کوئی اور نئی شیطانی تنظیم تھی جسے آج ہم الیومیناٹی اور فری میشنری کے نام سے جانتے ہیں۔ فری میشنری میں اس مینار کو انسانوں کی پہلی عظیم اور شان درسگاہ اور ایلیمنٹ کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ فری میشن کا پہلا مرکز تھا۔ ایک تھیوری کے مطابق جدید سائنس کہتی ہے کہ یہ وہی بابل کی جگہ ہے جسے ورم ہول کہا جاتا ہے، جس پر یہودی قبالسٹ کو پوری دسترس حاصل ہو گئی تھی، اور یہی ورم ہول بائبل کے مینار کے طور پر بنایا گیا۔ ورم ہول کے متعلق یہی تھیوری ہے کہ فاصلہ اور وقت مڑ کر مختصر ترین ہو جاتے ہیں۔